اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ نگران شورا نے دیے مدنی پھول یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ مدنی مذاکرہ یوم رضا پر بہاریں لٹاتا ہوا۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ جس سمت دیکھیے علاقہ رضا کا ہے، سب کچھ گویا رضا کا ہے۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ کرامات اعلی حضرت ایک نئی ایپلیکیشن۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ اعلی حضرت کے بریلی شریف میں مدنی کاموں کی دھومیں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ایتھنز یونان کا، جہاں نگران مرکزی مجلس شورا نے سیاسی، سماجی، مذہبی اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ مدنی مرکز فیضان مدینہ رینڈی یونان میں علماء کرام اور مشائخ عظام کے مدنی حلقے میں آپ نے شرکت فرمائی۔ آپ کے مختلف مدنی کاموں سے آج کرتے ہیں مدنی خبروں کا آغاز۔ اگر ریاکار آخر میں ریا سے سچی توبہ کرے تو اس پر ریا کی عبادت کی قضا واجب نہیں، بلکہ اس توبہ کی برکت سے گزشتہ نامقبول ریا کی عبادات بھی قبول ہو جائیں گی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ یہ اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں
مذہبی، سماجی اور سیاسی تعلقات سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی ہے، خاص ان کے لیے ترکیب بنائی گئی۔ It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people. It's all over the world, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. یہ مجھے تحفے ملے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہاں رہ جائیں گے۔ مثال کے طور پر یہ 50 یورو کے اگر یہ تحفے ہیں، تو اگر آپ 50 یورو کے مجھے رسالے دے دیتے مکتبۃ المدینہ کے اور رسالے میں تقسیم کرتا، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ان چیزوں پہ خرچ کرنے کے بجائے اچھا ہے کہ ہم مکتبۃ المدینہ کے رسالے خریدیں، اس کو تحفے میں دے دیں، اس کو تقسیم کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ 3 درس دیتے ہیں فیضان سنت کے، ان کو بھی مدینے کے تحفے 7 درس دیتے ہیں۔ چلو جی آپ یہ مدینے یوم رضا اور مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ اپنی بہت مہکتی ہوئی خوشبوؤں کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ رضا رضا اے میرے رضا 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 دستار آ رہی ہے زمین تک جو سر اٹھے، کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نکتہ رضا کا ہے، رضا رضا اے میرے رضا 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 اے میرے رضا رضا رضا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بڑا زبردست یہاں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جو کتاب ہے کہ حرص، اس میں لکھا ہے، آپ فرماتے کہ لوگوں اللہ عز و جل سے ڈرو اور حلال ذریعے سے رزق تلاش کرو، کیونکہ اگر تمہارا رزق کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہے یا زمین کی تہ میں، تمہیں مل کر رہے گا۔ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، ملک سخن کہیں یا ہر فن کہیں، ہر فن کی شاہی اے رضا آپ کو مسلم۔ مدنی مکالمے کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی اور رکن شورا نے سیرت اعلیٰ حضرت کی روشنی سے قلوب کو منور فرمایا۔ جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ تمام عاشقان رسول کو یوم رضا مبارک ہو۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ 2:08 ہو چکے ہیں اور یہ وہی وقت ہے جب 2:38 پر بریلی شریف میں ہند میں، چونکہ اس وقت 2:38 کا وقت ہے، اعلیٰ حضرت کے عین یہ وصال کا وقت ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیے، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ہمارے مفتی صاحب کی مل کر دیں۔ یا اللہ عز و جل خصوصاً اس کا ثواب حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ان کا فیض عام فرما۔ یا اللہ عز و جل ان کی تعلیمات سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ عز و جل اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ ہمیں بھی عشق کی نعمت سے نواز۔ 3 سال کی عمر کے اندر اعلی حضرت رحمہ عربی کے اندر کلام فرما لیا کرتے تھے۔ اعلی حضرت کی جو اپنی کریٹیوٹی تھی، جو آپ کا اپنے ایک تجدیدی ذہن تھا اور ایک آپ کے ذہن کے اندر یعنی خود آگے ایجاد کر لینے والا جو مادہ تھا، سمجھ لینے کا جو ملکہ اور فہم تھا، اس کا تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے وہ علوم ہیں جو اعلیٰ حضرت نے کسی سے بھی نہیں پڑھے۔ اعلیٰ حضرت کے علوم کا ہمیں پتہ کیسے چلا کہ جس علم پر سوال کیا انہوں نے جواب دے دیا، تو جتنے علوم پر سوال ہوئے اعلیٰ حضرت نے اتنے جواب دے دیے۔ اگر زیادہ سوال ہوتے تو اعلیٰ حضرت زیادہ جواب دیتے تھے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کتنے علوم جانتے ہیں۔ یہ تو بالکل حقیقت ہے، یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ کسی بھی آدمی سے آپ ساری زندگی مسائل پوچھتے رہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو مسائل کا جواب دے گا تو آپ یہ کہیں گے یار یہ مفتی صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا حدیث کے اندر اس کی کتنی مہارت ہے، تفسیر کے اندر وہ کتنا جانتا ہے، تصوف اس نے کتنا پڑھا ہوگا، دیگر علوم کتنے پڑھے، اس کے بارے میں تو کوئی پتہ نہیں۔ تو بیسیکلی جو بتائے جاتے ہیں، یعنی جو اس کے زبان سے ادا ہوتے ہیں، وہ اس کے سارے علوم نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں نے پوچھے یا اس نے بوقت ضرورت اس کو ظاہر کر دیا۔ جو اس کے حقیقتاً علوم ہے وہ اس سے جدا گانا ہوتے ہیں۔ جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یوم اعلی حضرت پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک و علاقوں میں منایا گیا۔ اس موقع پر ایصال ثواب اجتماعات کا انعقاد اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کر کے آپ کی بارگاہ میں اسلامی بھائیوں نے اپنا نام لکھوایا۔ مناظر یوم اعلی حضرت پیش خدمت۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عقیقے کے دن آپ کے والد صاحب نے پھر خواب دیکھا، اور جس کی تعبیر یہ تھی کہ یہ فرزند فاضل اور عارف باللہ ہوگا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ آپ کی ظاہری اور باطنی علوم و معارف سے ماحول پر چھائی ہوئی جہالت اور نادانی اور ارتداد کی تمام تاریکیاں دور ہو گئیں۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نہ صرف ان کے انوار و تجلیات سے بریلی شریف بلکہ ہند، سندھ، عراق و افغانستان وغیرہ وغیرہ کا چپا چپا اعلیٰ حضرت کے نور سے جگمگانے لگا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت غریبوں کو بہت خیال کرتے تھے، غریبوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوتا غریب ہے، دیندار ہے، بہت خوش ہوتے، اور ان غریبوں کی دعوتوں کو قبول فرماتے، ان کے ہاں تشریف لے جاتے، نوابوں کو، مالداروں کو، سرمایہ داروں کو لفٹ نہ کراتے، اور غریب دعوت کرتا تو ان کے ہاں تشریف لے جاتے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے یوم رضا کے مبارک موقع پر اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی مختلف کرامات پر مشتمل عظیم الشان اینڈرائیڈ موبائل اپلیکیشن آن لائن کر دی ہے۔ اس اپلیکیشن کا نام کرامات اعلی حضرت ہے۔ اس اپلیکیشن کو اپنے اینڈرائیڈ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ رخ کرتے ہیں میرپور خاص باب الاسلام سندھ پاکستان کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا، جہاں پاک نقش بندی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کو اراکین شورا نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم میرپور خاص فیضان مدینہ میں موجود ہیں۔ یہاں پاک نقشبندی کابینہ کا مدنی مشورہ جاری ہے، تو اراکین کابینہ یہاں تشریف فرما ہے۔ تو یہاں ہمارا ایک ڈویژن ہے کھپرو، وہاں کے ڈویژن مشاورت کے نگران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو انہوں نے ایک بہت پیاری مدنی بہار سنائی۔ الحمدللہ ہمارا کھپرو ڈویژن کا ایک علاقہ ہے ارڑوں مل، وہاں پر ہمارا مدنی قافلہ جب پہنچا تو وہاں پہلے سے ہی اسلام بھائی، بائی ماما اور باریش موجود تھے۔
ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں پر امامہ کوئی قافلہ پہنچا؟ کہا کہ قافلہ تو یہاں پر کوئی نہیں پہنچا، لیکن الحمدللہ مدنی چینل کی صورت میں آپ سے پہلے یہاں پر ایک مبلغ پہنچا، اور اس کی برکت سے الحمدللہ آج ہم ماحول میں، انہوں نے سبز امامے سجا رکھے تھے اور بارش تھے، اور وہ اتنے متاثر ہم سے مل کر، اور کہا کہ بھئی مدنی قافلے یہاں پر بھیجتے رہو، انشاءاللہ ہم یہاں سے اسلامی آپ کو بھیجیں گے، اور ہاتھوں ہاتھ وہاں سے الحمدللہ عالم کورس کے لیے بھی اسلامی انہوں نے عطا فرمائے، اور الحمدللہ وہ جامعہ میں اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ساہیوال پنجاب پاکستان کی جامع مسجد میں دوران مدنی قافلہ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ شرکاء نے اپنے تاثرات بھی دیے۔ خدا اپنی الفت میں صادق بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا تو عاشق بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا تو عاشق بنا دے۔ میرا نام علی اکبر اتاری ہے اور میں ساہیوال میں 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے۔ الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے بے شمار نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہے، عمل کا بھی جذبہ ملا ہے، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہماری اس قافلے میں نگران کابینہ اور الحمدللہ رکن شورا بھی تشریف لائے۔ ان کی ترغیب سے الحمدللہ میں نے بھی مدرسۃ البالغان میں پڑھنے اور آگے پڑھانے کی بھی نیت کی ہے۔ میرا نام غلام اویس ہے، شعبہ تعلیم کے زیر اہتمام میں یہاں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میں نے یہ اچھی نیتیں بھی کی ہیں، اپنے علاقے میں جاؤں گا، انشاءاللہ مدنی ماحول کو پھیلاؤں گا۔ میرا نام بلال اصغر ہے اور میں نے 3 روزہ مدنی قافلے کا سفر کیا ہے، اس کی وجہ سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوا، اور انشاءاللہ آگے بھی نیت کرتا ہوں کہ ہر ماہ قافلے کے ساتھ سفر کرتے رہیں گے۔ خدا اپنی الفت میں صادق بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا تو عاشق بنا دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوم رضا پر مکتبۃ المدینہ بھی الحمدللہ کسی سے پیچھے نہیں۔ شعبہ مکتبۃ المدینہ نے سیدی سندی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جد الممتار الحمدللہ شائع کیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں دونوں ہاتھوں میں اس کی جلدیں اٹھا کر فرمایا تھا، علماء کے لیے یہ کتاب سونا ہے، سونا۔ تو اس سے متعلق مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی جانب براہ راست چلتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس کتاب کے حوالے سے آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے 94 شعبہ جات میں سے ایک شعبہ المدینۃ العلمیہ بھی ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جس میں تصنیف و تالیف یعنی کتابوں پر کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے یہ شعبہ اس لیے بنایا ہے کہ مبلغین کو، علماء کو، طلباء کو کتابیں جو ان کی ضرورت ہے وہ مہیا کی جا سکیں۔ الحمدللہ عز و جل اس کے 10 سے زیادہ شعبہ جات ہیں۔ انہی شعبہ جات میں سے ایک شعبہ کتب اعلیٰ حضرت بھی ہے۔ شعبہ کتب اعلیٰ حضرت میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں پر کام ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 1000 کے قریب کتابیں تالیف فرمائی ہیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب جد الممتار بھی ہے، جو کہ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل جد الممتار کو المدینۃ العلمیہ کی مجلس نے تقریباً 12 سال کام کیا، اور الحمدللہ عز و جل اب یہ عرس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم الشان موقع پر کل منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس جد الممتار
کے جو ہے وہ کل 7 حصے ہیں، اس کے اندر مختلف کام کیے گئے ہیں۔ اس کی کچھ جلدیں مخطوطے کی صورت میں تھیں، یعنی طبع نہیں ہوئی تھیں۔ اس کو کمپوز کیا گیا اور اس کا تقابل ہوا، تخریج ہوئی۔ یہ در حقیقت رد المحتار یعنی فتاوی شامی پر سیدی اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے، اور یہ عربی میں ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل علماء نے اس پر مسلسل کام کیا، اور اب جو ہے وہ یہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ فتاوی رضویہ جنہوں نے پڑھا وہ جد الممتار بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے ان کو علم کے جو ہے وہ علم حاصل ہوگا۔ یہ بات یاد رہے کہ فتاوی شامی ایک ایسی کتاب ہے جو ہر مفتی کی ضرورت ہے، اور اس فتاوی شامی پر سیدی اعلیٰ حضرت نے مختلف انداز سے حاشیہ تحریر فرمایا ہے۔ کہیں تو اسم و رجال پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور کہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے مشکل مسئلے کو آسان کیا ہے۔ اس طرح یعنی مختلف انداز سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاشیہ لگاتے رہے، اور جو کہ اب جس پر باقاعدہ کام ہوا، اور الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی مجلس نے اب اسے شائع کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے امیر اہل سنت عاشق اعلیٰ حضرت کی محبت کا ایک بیان ثبوت ہے۔ اللہ رب العالمین امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے، اور ان کے فیضان سے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب دیگر خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا جد الممتار کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے، جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبروں کی جانب۔ رکن شورا کے ایک اور مدنی حلقے میں شرکت آپ کو دکھاتے ہیں۔ خلیج میں ہونے والے مدنی حلقے کے مناظر ملاحظہ کیجئے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ حضرت مولانا عبد الحلیم نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو علیل تھے، مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے چکوال پنجاب پاکستان میں آپ کی عیادت فرمائی۔ تو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ نگران ہند بغدادی کابینات نے تاج پور شریف ہند میں جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا، طلباء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ تاج الدین بابا ناگپوری علیہ رحمت اللہ القوی کے شہر چلتے ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع۔ جامعات المدینہ کے امتحانات جاری ہیں۔ آج آپ کو فاروق نگر لاڑکانہ، بابر اسلام سندھ پاکستان، ممباسا اور کینیا کے امتحانات کے مناظر دکھاتے ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام
पे भी मुझे को चला दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझे को चला दे। अच्छा, अगर आपको यौम रज़ा पर किसी शहर का इंतखाब करना पड़े तो आपका क्या जवाब होगा? बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह। तो चलें बरेली शरीफ, हिंद दावत इस्लामी के मदनी कामों की धूमें आपको दिखाते हैं। बरेली शरीफ के मदनी काफले, मुलाकातें, दीगर मदनी कामों से देखिए ताजदारे बरेली के शहर के मनाजिर। लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, चाहो गर बरकते काफिले में चलो, पाओगे रहमतें काफिले में चलो, 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 काफिले में चलो। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी की क़याम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या